بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کی بہادری دیکھ کر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں کوئی یہودی کوئی کافر باقی نہ رہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں آرام فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں اور آ کر کہنے لگی، کیا آپ خلیفہ بنے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جی میں خلیفہ بنا ہوں۔ وہ 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تینوں بہنیں تھیں کہنے لگی کہ آپ چلیں نا ہمارے گھر ہمارے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میری بچیوں میں تمہارے گھر کیوں چلوں؟ تو وہ کہنے لگی، ہم بہت غریب ہیں، ہمارے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میری والدہ ہے گھر اور ہم 3 بہنیں ہیں، ہمارے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ شام کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر جایا کرتے تھے۔ وہ ہمارے گھر جاتے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو کر ہمیں دیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس صرف بکریاں ہی ہیں، ہم اسی سے اپنا گھر کا نظام چلاتی ہیں، کچھ دودھ فروخت کر دیتی ہیں اور کچھ غذا کے طور پر استعمال کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ آنسوؤں کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گا۔ وہ بچیاں آپ کے آگے آگے اور آپ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چلتے۔ یوں ہی چلتے چلتے ایک صحابہ ملے جو کہنے لگے، امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میرے بھائی، ابو بکر کے راستے پر چلنا بڑا مشکل ہے، وہ میرے لیے راستہ دشوار کر گیا ہے، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بہت کٹھن راستہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس پل کے اوپر سے بکریاں گزری اور پل ٹوٹنے کی وجہ سے ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹے پل میں اٹک گئی اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور صحابہ نے آپ سے پوچھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، یہ پل پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا تھا، بکری کی ٹانگ اس پل میں اٹک گئی اور ٹوٹ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر تیری حکومت میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ ناظرین، یہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، پوری سلطنت اور ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کے پاس صرف کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا جس میں جگہ جگہ پہ بند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن مسجد میں لیٹ پہنچے، ایک صحابہ کہنے لگے، اے عمر فاروق ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتے رہیں، وقت پر آیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، بھائی ناراض مت ہو، غصہ مت کرو، میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی اور دوسرا جوڑا کپڑوں کا نہیں تھا، ایک ہی جوڑا تھا، عبداللہ کی ماں نے اسے دھو کر خشک ہونے کے لیے دھوپ پر پھیلایا ہوا تھا، اس لیے
میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، آ کر دیکھ لو یہ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا گیلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی، انہوں نے فقط صرف انہیں فکر تھی تو صرف آخرت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، آمین۔